کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے، اصلاح معاشرہ کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام بھیجے ہیں، اور یہ دنیا انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہے۔ اور جو رسول ہیں وہ 313 ہیں، اور نبوت اور رسالت میں اس ذہن میں رکھیں کہ فرق ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ یا تو اپنی ایک انڈیپینڈنٹ شریعت لے کر کے آتا ہے، یا پہلی شریعت جو کہ مٹ چکی ہوتی ہے اسی کے احیاء کے لیے آتا ہے۔ بہرحال نبی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ نائب اور خلیفے کے طور پہ بھی آتا ہے، لیکن جو رسول ہے اس کی یا تو اپنی شریعت ہوتی ہے یا پہلی شریعت مٹ چکی ہوتی ہے۔ تو ان انبیاء و مرسلین میں، رسولوں میں پھر افضل اولو العزم ہیں، اور اولو العزم رسول اور نبی 5 ہیں، اور وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بھی نبی بھیجا جاتا ہے تو اس کی اطاعت شرط اور فرض ہوتی ہے، جس میں قرآن میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یا آپ دیکھیں تبدیلی قبلہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اس لیے ہم نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ تو رسول کی اتباع اور اطاعت یہ لازم اور واجب ہوتی ہے، لیکن اس کی جو اتباع اور اطاعت کا تعلق ہے یہ لنک کرتا ہے اس ہستی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آپ اسی کی بات مانیں گے، آپ اسی کو فالو کریں گے جس کی محبت آپ کے دل میں ہوگی۔ تو اطاعت محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، آپ اس کو دل سے چاہتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کی بات کو مانیں گے؟ اس لیے محبت یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت کے نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، اور یاد رکھیے بہت سارے لوگوں نے معجزے کا انکار محض اس بات پہ کیا ہے کہ یہ عقل میں نہیں آتا، حالانکہ معجزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو عاجز کر دے، یعنی انسان کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے، انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ جس طرح میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کھا کے کیا آئے ہیں اور آپ گھروں میں کیا ذخیرہ رکھتے ہیں؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑا واضح طور پہ قوم کو آپ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کھاتے کیا ہو اور گھروں میں ذخیرہ کیا رکھتے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مٹھی بھری مٹی کی اور وہ کفار کی طرف پھینکی، تو جتنے کفار تھے سب کی آنکھوں میں لگی۔ یہ بظاہر تو ناممکن ہے، لیکن یہ معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر کیا۔ تو معجزہ اس کو محض اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ عقل میں نہیں آتا، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسری بات، وقت کا نبی اور رسول معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ اور خطا سرزد نہیں ہو سکتا۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا کردار قوم کے لیے نمایاں ہوتا ہے، تو اگر اس کے کردار کے اوپر خدا نخواستہ حرف آ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی زندہ مثال قرآن نے دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار نے باتیں کی تو حضور نے ارشاد فرمایا میں نے عمر تمہارے اندر گزاری ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے اس سے پہلے عمر پوری تمہارے اندر گزاری ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میرے کردار کے اوپر اگر تمہیں کوئی حرف تمہیں کوئی چیز نظر آتی ہے، اس میں کوئی کمزوری تو پھر بتا سکتے ہو۔ تو وقت کا نبی معصوم ہوتا ہے۔ ایک اور بات، کسی بھی نبی کے معاملے میں پازیٹیو اپروچ بہت ضروری ہے۔ پازیٹیو اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس ہستی کے بارے میں بات کریں، آپ ادب کے دائرے میں رہ کے بات کریں، جب آپ اس ہستی کے بارے میں بات کریں تو آپ ان کو اپنے ترازو میں مت تولیں۔ وقت کا نبی کائنات میں رب کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہوتی ہے۔ سب سے افضل ترین ہستی اللہ کی ذات کے بعد وقت کا نبی ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی بھی نبی کے علم کی بات آتی ہے، کسی بھی نبی کے معجزے کی بات آتی ہے، کسی بھی نبی کے اختیار کی بات آتی ہے، کسی بھی نبی کی آزمائش کی بات آتی ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم نیگیٹیوٹی کے انداز میں اور منفی انداز میں اس کو دیکھیں۔ اور اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ فرمائی، لیکن وہ رب ہے، خالق اور مالک ہے، اور یہ اس کے محبوب ہیں، وہ رب جانے اور یہ رب کے رسول جانے۔ امت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ امت اپنے انداز میں اس کے اوپر تبصرہ کرے یا وہ کسی بھی حوالے سے انداز میں وہ بات کرے کہ خدا نخواستہ کسی بھی نبی کی توہین کا کوئی پہلو جو ہے وہ نکلتا ہو۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اور یاد رکھیے نبی پاک صاحب الاولاق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پہلے میں نے آپ کی گوش گزار کیا، 1,24,000 انبیاء و مرسلین، ان سے افضل رسول، رسولوں سے افضل اولو العزم 5، اور ان 5 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ترین ہستی ہیں، جن کی شریعت نے تا صبح قیامت جو ہے وہ باقی رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔